بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال اردت الخروج الى خیبر فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا أتيت وكيلي بخیبر فخذ منه 15 وسقا رواہ ابو داود وصححہ. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب البیوع سے یہ باب الشرکت والوکالہ ہے. شرکت اور وکالت کا باب، پارٹنرشپ کا اور کسی کو اپنا اٹارنی بنانے کا باب. ٹھیک ہے، شرکت کے موضوع پر، پارٹنرشپ کے موضوع پر آپ نے حدیثیں پڑھی، 3 حدیثیں، اور اب ہم وکالت کے موضوع پر آتے ہیں. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اردت الخروج الی خیبر، میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا، خیبر نکلنے کا ارادہ کیا. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، آپ نے فرمایا اذا اتیت وکیلی بخیبر، جب تو جائے میرے وکیل کے پاس، اذا اتیت وکیلی بخیبر، جب تو میرے وکیل یا نمائندے کے پاس آئے خیبر، فخذ منه 15 وسقا، تو اس سے 15 وسق وصول کر لینا. 15 وسق جو ہے کیا چیز؟ کھجور جو ہے وصول کر لینا. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جس آدمی سے کسی شخص سے 15 وسق جو ہے غلہ کھجور کی صورت میں لینا تھا، تو اس کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل متعین کیا، یا وکیل کے ذریعے آپ نے اس کو منگوایا. اسی طریقے سے اگلی حدیثیں بھی ہیں. عن عروۃ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بدینار یشتری له اضحیۃ. الحدیث رواہ البخاری فی اثناء حدیث وقد تقدم. حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معه بدینار، ان کو 1 دینار دے کر بھیجا، یشتری له اضحیۃ، کہ وہ آپ کے لیے قربانی خریدیں، قربانی کا جانور خریدیں. الحدیث یعنی یہ جب آئے حدیث کے آخر میں ڈیش ڈاٹ لگا کے الحدیث کا مطلب ہے کہ لمبی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے. رواه البخاری فی اثناء حدیث، اور بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نے اس کو ایک حدیث کے ضمن میں ذکر کیا ہے، اور یہ پہلے گزر چکا ہے. یہ پہلے ہم نے اس حدیث پر باضابطہ بحث کر لی ہے، اور اس حدیث سے بھی وکالت کا حکم ثابت ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، جو ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی، کہ وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جا کے نصف دینار میں جو ہے وہ بکری خریدی، اور پھر اس کو بیچا، پھر مطلب واپس دینار بھی واپس لے آئے، اور ایک بکری بھی منافع کی لے آئے، اور وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی. تو مٹی کا بھی اگر سودا کرتے تو اس میں بھی منافع ہوتا تھا، اس قدر جو ہے وہ برکت ان کے کام آئی. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ وکیل جو ہے اس کا حق صرف وکالت کی حد تک ہے. اگر مال میں کسی طرح کا کوئی منافع ہوتا ہے، کوئی بڑھوتری ہوتی ہے، تو وہ مالک کا ہی حق ہے، اس میں وکیل کا حق نہیں. ذرا وکیل یا تو رضاکار ہوگا یا پیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ رضاکارانہ طور پر وکالت کر رہا ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے، اور اگر وہ اس کی اجرت متعین کی گئی ہے وکالت کی، تو بھی وہ اپنے اجرت سے مطلب رکھے. کسی طرح کا بھی اگر کوئی منافع آ رہا ہے، اس پہ اس کا کوئی حق نہیں. اور یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ کمپنیوں میں ملازم ہوتے ہیں، یا انفرادی طور پر کسی کے ملازم ہوتے ہیں، اور مالک اس کو کوئی چیز خریدنے کے لیے متعین کرتا ہے کہ جاؤ بھی فلانی چیز لے آؤ. آگے دکاندار کچھ کمیشن دے دیتا ہے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے، یا ڈسکاؤنٹ کے لالچ دے دیتا ہے. تو اس طرح کا آدمی اس کو لے لیتا ہے اپنے لیے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، مالک نے اتنے پیسے دیے، میں نے اس کی چیز لے لی، اب یہ جو چیز ہے یہ میری. تو وہ اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ مالک کی ہے. وہ کس کی ہے؟
مالک کی ہے، اس کے لیے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح کا جو بھی کمیشن ہے، جو بھی ڈسکاؤنٹ ہے، جو اسکیم ہے، ٹھیک ہے، یا بونس ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ مالک کا ہے، وکیل کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ کی وصولی پر۔ تو گویا صدقے کی وصولی کے طور پر بھی کسی کو نمائندہ بنانا، اپنا وکیل بنانا جائز ہے۔ صدقہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ کی وصولی۔ لفظ صدقہ جو ہے نا، وہ عام طور پر احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صدقہ وہاں پر مطلقاً بولا جاتا ہے جب، تو اس سے عام طور پر مراد کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ بھی مراد ہوتی ہے۔ تو صدقہ نافلہ اور صدقہ فریضہ میں فرق سمجھا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 63 وامر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یذبح الباقی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، نحر کیے۔ وامر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یذبح الباقی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ باقی کو بھی ذبح کر دے۔ گویا 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نحر فرمائے، تو اس میں 63 آپ نے خود نحر فرمائے، اور باقی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مکمل کیے۔ تو گویا یہ ایک عبادت ہے، تو اس عبادت میں بھی توکیل جائز ہے، اس عبادت میں بھی توکیل جائز ہے۔ اور اسی سے یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کنکریاں خود نہیں مار سکتے حج میں، تو وہ کنکری عام طور پر وکیل بنا دیتے ہیں کسی کو، اور اپنی طرف سے وہ کنکری مار دیتا ہے، اور یہ عمل درست ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ انتہائی سستی کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہمت ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ جب ہم وہاں مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس زمانے کی بات ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں ایک ہوٹل میں گئے، جہاں کچھ ہمارے علاقے کے ہمارے کشمیر سے کچھ حجاج تھے، تو ان سے ملاقات کرنی تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ حضرات نے کیا تیاری ہے آپ کی حج کی وغیرہ؟ یہ کہنے لگے جی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کنکریوں کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ تو کیا جی، ہم سارے لوگوں نے 20 ریال جمع کر کے، اور بلڈنگ کا جو بنگالی وہ ہے اپنا چوکیدار، اس کو دے دیے، وہ ہماری طرف سے کنکریاں مار دے گا۔ میں نے کہا آپ اس بلڈنگ میں اتنے سارے حاجی ہیں، تو ان سب کی طرف سے اکیلا ایک چوکیدار کتنے کنکریاں مارے گا؟ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ گویا اس عبادت کو انتہائی کمتر جاننا، اور اپنے سلسلے میں جو ہے یہ اس طرح کی آرام طلبی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصۃ الاسیف قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغدوا یا انیس الی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فارجمها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مزدور کے قصے میں آپ سے مروی ہے۔ اسیف کس کو کہتے ہیں؟ مزدور کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اس حدیث کا یہ حصہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ انیس کیا کرو کہ جاؤ اس عورت کے پاس، اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو رجم کر دینا ہے۔ تو زنا کا اگر وہ اعتراف کر دے تو اس کو رجم کر دو۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدود کے نفاذ کے سلسلے میں بھی اپنا وکیل کسی کو متعین کیا، اپنا نمائندہ کسی کو متعین کیا۔ بہت سارے امور جو حاکم وقت، عامل جو امیر المومنین ہیں، اس کے جو ذمہ میں ہوتے ہیں، تو وہ اگر اپنی طرف سے کسی کو ان اعمال کی ادائیگی کے لیے کسی کو قائم مقام بناتا ہے، یا کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے اس حدیث سے۔ اور یہ حدیث بہرحال آگے کتاب الحدود میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔
ٹھیک ہے جی. تو اچھا، باب الاقرار، اگلا باب کیا ہے؟ باب الاقرار. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. باب ہے اقرار کا. اقرار کس چیز کا؟ کسی گناہ کا اقرار، کسی جرم کا اقرار. تو اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان کے اقرار سے متعلق یہ باب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوڈیشری میں یہ ایک بڑا اہم پروسیس ہے اقرار کا، جس کو اعتراف گناہ کہتے ہیں، تو یا اعتراف جرم کہتے ہیں. اس اعتراف جرم کی کیا ہے؟ تو اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ صرف یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ حق کہو اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. یہ طویل حدیث ہے، اس حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. تو اب اس حدیث سے وجہ استدلال کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا حدیث یا دلیل، اب اس دلیل سے استدلال کیا جاتا ہے. اب استدلال کا سبب کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے وجہ استدلال. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے استدلال. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس دلیل میرے پاس بھی ہے. کبھی کبھی اہل باطل بھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اور یقیناً دلیل ہوتی ہے، لیکن دلیل کا استدلال غلط ہوتا ہے. استدلال غلط ہوتا ہے. دلیل کیا ہے قرآن میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. دلیل ہے بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جانا ہے. جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. ایسے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو یہ دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی، کیونکہ استدلال غلط کیا گیا ہے. پوری دلیل نہیں پڑھی گئی ہے، اور پوری دلیل یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ نشے کے بغیر ہو تو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جب نشے کے ٹائم، یہ صرف جو ہے نشے کی شناعت کا ذکر ہے، نشے کی خباثت کا ذکر ہے کہ یہ وہ خبیث چیز ہے کہ یہ عبادت سے انسان کو روکنے والی ہے، اور اس عالم میں انسان اس قدر جو ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو استدلال ہے یہ یہاں پر کہ حق جو ہے تو ظاہر ہے اس میں اقرار کا حق جو ہے اقرار بھی ہو سکتا ہے کہ قول اقرار، تو وہ اگرچہ انسان کے نفس کے اوپر بھی ہو، اس کا نقصان بھی ہو، تو بھی وہ کرنا ہے. اس سے ایک اور چیز جو ہے اس کے جو احکامات ہیں اس سے متعلق یہ ہے کہ ایک آدمی نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے یا میں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انکار کر جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جرم کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، ریڈ ہینڈڈ بھی پکڑے جاتے ہیں، اور عدالت میں جب پہنچتے ہیں اس میں پولیس میں پہنچتے ہیں تو وہ پہلے تو بہت نمو کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وہاں جب ان کو مار پٹائی ہوتی ہے تو وہ جا کر عدالت میں جب پہنچتے ہیں، عدالت میں جج فرد جرم سناتا ہے کہ بھئی تم پر یہ الزام لگا ہے، تو کیا تم نے واقعی ایسا کیا؟ تو وہاں جا کے وہ نمو کر جاتا ہے، چونکہ پولیس میں اقرار کرتا ہے ڈنڈے کھانے سے بچنے کے لیے، اور جج کے سامنے آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں قانون جو ہے وہ برات الاصلیہ کے اصول پر چلتا ہے. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب وکیل جو ہے وہ 3-5 کر کے چھڑوا لے گا، اور وہاں جا کے اقرار سے مکر جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے، چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت نے پھر سخت قانون سازی کی. کچھ جرموں میں مجسٹریٹ کے سامنے ایک بار جو بیان دے دیا گیا، اقرار دے دیا گیا، پھر اس سے آدمی چاہے عدالت میں نمکر بھی جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ایک 64 کا 64 کا جو ایک دفعہ ہے، شاید مجھے تو زیادہ تفصیلات پتہ نہیں، لیکن عام طور پر بعض کیس ایسے خاص طور سے خواتین کے اوپر اگر کوئی زیادتی کا کیس ہے تو اس میں ایک خاص پروویژن رکھا گیا ہے کہ فلانے دفعے کے تحت جو بیان ایک بار دیا گیا ہے، لیکن اس کی کوڈل فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے کہ وہ کسی مجسٹریٹ کو بلایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب آن ریکارڈ ہے، یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا. تو اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟
اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے حقوق میں کسی حق کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق میں کسی حق کی کوتاہی کا اقرار کیا ہے اور بعد میں آپ اس سے مکر گئے ہو حدود کے سلسلے میں خاص طور سے، تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو آدمی سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور جرم ہوا ہے اور اس کا ایک بار اقرار ہو گیا تو پھر اس اقرار سے نہ مکر نہیں سکتے۔